یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ مال ہمیں اپنے استعمال کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دیا، لیکن اس مال کے حقیقی معنی میں مالک ہم نہیں ہیں، بلکہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس مال کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، یہ کس کے حساب سے کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حساب سے کرنا پڑے گا۔ بھائی جو ذات کسی کے مال کی مالک ہے تو اس کے مال کو اسی کی مرضی کے حساب سے خرچ کرنا پڑے گا نا۔ انسان اپنی مرضی سے تھوڑی خرچ کر سکتا۔ اگر اپنی مرضی سے انسان خرچ کر رہا ہے تو ایسی صورت میں گویا کہ وہ اپنے مالک کی اور اپنے آقا کی نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ جان اور مال دے کر کے اس کے اندر امین بنایا، خزانچی بنایا کہ آپ اپنی جان کو بھی ہمارے حساب سے استعمال کرو اور اپنے مال کو بھی ہمارے حساب سے خرچ کرو۔ ہماری مرضی کے علاوہ اس کے اندر کسی طرح کی کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی مرضی سے جیسے چاہو اپنے جان اور مال کا استعمال کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے خرید لیا تو ہمارا جان اور ہمارا مال کس کا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا ہو گیا۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ چاہیں گے، اللہ تعالیٰ کی منشا کے حساب سے ہمیں اپنے جان اور مال کا استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا فریضہ ان صاحب نصاب لوگوں پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت مال کی دی ہے کہ ان پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ عائد ہوتا ہے کہ آپ اپنے مالوں سے جو متعینہ مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہے اس کو نکال کر کے اپنے غریب، مسکین، محتاجوں اور فقیروں تک پہنچا دو۔ ویسے تو انسان پر جیسے ہی سال مکمل ہو جائے، اس کے مال پر سال گزر جائے، اس کے پاس اتنا مال بچا ہوا ہو جو اس کی ضرورت سے زائد ہو، اور اتنا مال اس کے پاس میں ہو جو نصاب کو پہنچ جائے، جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی، جو کہ 600 گرام، کچھ گرام اور کچھ ملی گرام، کسی سنار سے اس کا وزن ہم نکلا سکتے ہیں۔ اتنی مالیت جس کی قیمت تقریباً آج کے دور میں 40 سے 42 ہزار روپے بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 40 سے 42 ہزار روپے۔ 40 سے 42 ہزار روپے کی ملکیت کسی شخص کے پاس موجود ہو، نقدی شکل میں، زیورات کی شکل میں، رقم کی شکل میں، مال تجارت کی شکل میں، تو ایسے شخص پر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ واجب۔ ضرورت سے زائد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو روزمرہ کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا اور پریشانی، تکلیف، بیماری، ان ضرورتوں سے ہٹ کر کے جو مال آپ کے پاس میں زائد ہے، اس مال پر آپ کے اوپر کیا بنتی ہے؟ زکوٰۃ بنتی ہے۔ اگر وہ پیسے آپ نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے جوڑ کر کے رکھ رکھے ہیں تو آپ یہ بہانہ نہیں کر سکتے کہ یہ میرے ضرورت کے پیسے ہیں، شادی پر خرچ کرنے کے لیے میں نے رکھے ہیں، لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ یہ نہیں کہہ سکتا انسان۔ یا آپ نے حج کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ ایک عبادت ہے، ایک نیک کام کرنے کے لیے آپ نے پیسے جوڑ کر کے رکھے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان پیسوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ پیسے میں نے کائی کے لیے نکال کر کے رکھے ہیں؟ حج کے لیے نکال کر کے رکھے ہیں؟ نہیں۔ جو پیسے بھی آپ کی روزمرہ کی ضرورت سے زائد ہیں، یا جو مال تجارت آپ کے پاس میں روزمرہ کی ضرورت سے زائد ہے، جس کی مقدار اتنی بنتی ہے جو میں نے بتلائی، تو ایسی صورت میں آپ کے اوپر کیا بن جاتی ہے؟ زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا مال زکوٰۃ میں ادا کرنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ نہیں ہوگا، اس لیے کہ زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی زیادہ مقدار میں متعین نہیں کی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے، بلکہ بہت معمولی مقدار اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے زکوٰۃ کی۔ فرض کریں آپ کے پاس 40,000 روپے ہیں، تو 40,000 روپے میں آپ کو کتنے نکالنا ہے؟ صرف 1,000 روپے۔ کتنے نکالنا ہے؟ 1,000 روپے۔ بتاؤ 1,000 روپے میں آپ کا مال کم ہوگا؟ آپ کی ضرورتیں رکیں گی؟ آپ نے جس مقصد کے لیے پیسے رکھے تھے اس مقصد میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مقدار متعین نہیں کی ہے جس کی وجہ سے آپ کے مال میں کیا ہو جائے؟ کمی ہو جائے۔ بلکہ زکوٰۃ کا ضابطہ تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے مال بڑھتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ یہ جو زکوٰۃ کا لفظ ہے نا، اس کے 2 معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا ہوتا ہے پاکی کا۔ کیا ہوتا ہے؟ پاکی، یعنی جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کا مال کیا ہو جاتا ہے؟ ساری گندگیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔
دوسرے معنی زکوٰۃ کے آتے ہیں بڑھوتری کے. کیا آتے ہیں؟ بڑھوتری کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ تعالیٰ سود کے لین دین کو گھٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. بڑھنا کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ ایک تو اس اعتبار سے ہوتا ہے کہ آپ نے جو کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، جو کچھ مال آپ نے دیا، اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں. اس مال میں کیا ہو جاتا ہے؟ اضافہ ہو جاتا ہے. جتنا مال آپ نے خرچ کیا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو بڑھا دیتے ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو مال آپ نے خرچ کیا ہے اس مال کے خرچ کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ جتنا مال آپ خرچ کر چکے ہیں اس سے وہ ضرورتیں آپ کی پوری نہیں ہوتی، جس سے کئی گنا زیادہ آپ کی اس مال کے خرچ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں؟ پوری کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس مال میں کیا فرماتے ہیں؟ برکت عطا فرماتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ کہ اے اللہ جو شخص مال کو خرچ کرتا ہے آپ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی دے دیجئے، اور جو مال کو روک کر کے رکھتا ہے آپ اس کے مال کو ہلاک کر دیجئے، تباہ و برباد کر دیجئے. تو بتائیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب مال کے بڑھنے کی اور بدلے کی دعا کر رہے ہیں تو بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال کو کم کریں گے؟ نہیں کریں گے، بلکہ اس مال کے اندر ہمارے لیے کیا کر دیں گے؟ اضافہ کر دیں گے. اس مال کو کیا کر دیں گے؟ بڑھا دیں گے.